جی ایک تو جوڈیشری پہ خان صاحب نے کو توجہ دینی چاہیے تھی، کیونکہ خان صاحب جب افتخار چودھری کے بحالی والے کیس میں ان کو اندر کیا گیا تھا تو جوڈیشری سسٹم کا ان کو بڑا اچھی طریقے سے اندازہ تھا۔ اس کے بعد یہ 25 میں جو کچھ پولیس نے کیا ہے تو 3 سال 7 ماہ میں فیڈرل نے اور پنجاب میں پولیس ریفارمز پہ کوئی ایک کام کیا تھا کہ یہ پولیس سٹینڈ لیتی کہ یہ ہمارا معاشرہ ہے، میرے بھائی ہیں، میرے ہمسائے ہیں، میرے پاکستانی بھائی ہیں، تو میں نہیں یہ کرتا۔ اس چیز پہ میری بہت زیادہ ریزرویشنز تھیں، اور میں نے اپنی پارلیمانی پارٹی کے اندر بھی خان صاحب کو کہا، میں نے کہا جی میری بات سنیں، آپ جو ہے یہ جتنے بھی آپ کے محکمے ہیں ان کا ایک جنرل سروے کروائیں انڈیپینڈنٹ سروے، کسی پرائیویٹ پارٹی سے نہیں، آپ ان کا افواج پاکستان سے ہی سروے کروا لیں، کیونکہ مشرف نے اپنے دور میں وہ گوسٹ سکولوں کا کروایا تھا۔ تو کپتان، میجر، لیفٹیننٹ لیول کے جو آفیسرز ہیں یہ سروے کر کے آپ کو دے دیں، اور میں آپ کو اپنے پرسنل جو میرا پبلک ایکسپیرینس ہے اس میں بتا رہا ہوں، 90% جو ہے وہ آپ کے افسران، آپ کے جو یہ لوگ ڈے ٹو ڈے آپ کی گورننس کے جو معاملات چلاتے ہیں پبلک کے ساتھ، they are either incompetent and corrupt، دونوں ہیں۔ آپ میں نے کہا ان کی لسٹ بنوا لیں تاکہ ٹو میک شیور کہ کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو جائے۔ تو جب لسٹ بن جائے تو ان کے لیے آپ ایک مہربانی کریں، ایک آلٹرنیٹ کے طور پہ آپ اخبار میں ایڈورٹائز کر دیں نوکریاں۔ آپ نے لوگوں کے ساتھ، نوجوانوں کو کہا تھا کہ میں آپ کو نوکریاں دوں گا، تو آپ وہ ان بچوں کو جو ہے وہ میرٹ پہ سلیکٹ کریں وداؤٹ اینی سفارش، پھر ان کو پراپر ٹریننگ دلوائیں، ان اکیڈمی سے نہیں جہاں سے کہ یہ پاس آؤٹ ہو کے آ رہے ہیں۔ اگین میں نے اس وقت کے مطابق کہا تھا کہ ان کو پھر پاک فوج کے ہی ادارے میں ان کو ٹرین کروائیں، کہ ایک ادارہ باقی آپ کا بچ گیا تھا جہاں پہ کہ 99% جو ہے وہ اکاؤنٹیبلٹی کا سسٹم ٹھیک ہے، ڈسپلن کا سسٹم ٹھیک ہے۔ اب اوپر ٹاپ براس میں آ کے کچھ گڑبڑ ہو جاتی ہے انڈیویجولی، تو وہ دیٹ از ڈفرینٹ۔ تو میں نے کہا جی آپ یہ کر کے، اور جب یہ آپ یہ بندوں کی سلیکشن ہو جائے، اور سلیکشن کے بعد ان کو جب وہ پاس آؤٹ کر جائیں تو ان کو اپنے رسپیکٹو فیلڈ میں جب آپ نے بھیجنا ہو، اس وقت آپ ان جو موجودہ ہیں ان کو آپ دیں گولڈن شیک ہینڈ کہ آپ نے اس ملک کی بہت خدمت کر لی ہے، اور آپ اپنے اب سکون کریں، گھر میں جائیں یا کوئی اور کاروبار کر لیں۔ ایڈمنسٹریٹو معاملات کو یا جو ان کی رسپانسبلٹی ہے جس لیول پہ ہے، اب یہ نئے لوگ آ گئے ہیں، یہ ان سے زیادہ 10 گنا زیادہ تعلیم یافتہ بھی بہتر ہوں گے نوجوان نسل، یہ ان کی ٹریننگ پراپر ہوئی ہوگی تو یہ اس کو ان کے لیے جو ایک ٹارگٹ ہے، ان کا ڈائریکشن ہے، وہ بھی صحیح ہو جائے گی۔ اور پھر جب یہ ایک قسم کے برانڈ ایک نیو بلڈ آپ کا آ جائے گا اپنا سوسائٹی کو رن کرنے میں، تو پھر اس سے آپ ڈفرینس پیدا کر سکیں گے۔ اس وقت یہ میں نے کہا جی سوسائٹی میں ایسے آپ سمجھیں کہ کینسر لگ چکا ہے ٹوٹل، کرپشن کا اور امورالٹی کا۔ تو اس کو آپ اس طرح سے فائٹ آؤٹ کر سکتے ہیں کہ جو موجودہ ہیں ان کو آپ سائڈ لائن کریں، اور ان کی جگہ جو اچھے والے ہیں آپ وہ نیو بلڈ کو موقع دیں۔ ایک پھر گریڈ یہ تھا، میں نے کہا گریڈ 1 سے لے کے گریڈ 16 تک، گریڈ 17 to 22 جو ہے وہ آپ کے پاس کو میرے خیال میں 14 کے قریب محکمے بنتے ہیں جی۔ اگر آپ ان میں سے، میں لیٹ سے جس طرح کہہ رہا ہوں کہ 10% اچھے لوگ ہیں، ان تمام محکموں میں سے وہ 10% لوگ اٹھا لیں، ان 10% لوگوں کو جمع کر لیں اور ان کو ادھر لگا دیں، ٹھیک ہے جی، ان کو ان محکموں میں بھیج دیں۔ لیٹ سے فار ایگزامپل ایک ڈی سی ہے، کرپٹ ہے، ٹھیک ہے جی، ایک ایس پی ہے، کرپٹ ہے، تو ان کو اٹھائیں اور ان کو بٹھائیں، لیٹ سے فار ایگزامپل کہ اس کو جاؤ بھائی محکمہ ڈاک میں تمہاری ڈیوٹی لگ گئی ہے، ٹھیک ہے نا جی، اور ڈاک والے میں وہاں پہ اگر کوئی کمپیٹنٹ آدمی بیٹھا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی، وہ بھی سی ایس ایس سی کر کے آتے ہیں، ٹھیک ہے، اگر وہ وہاں پہ کمپیٹنٹ آدمی بیٹھا ہی ہے،
کسٹمز میں ہے یا کسی بھی اور محکمے میں ہے اور وہ کمپیٹنٹ بھی ہے, آنیسٹ بھی ہے اور ملک کے لیے کچھ کرنا بھی چاہتا ہے, ان لوگوں کو اٹھائیں, ادھر لے آئیں, ان کو اٹھا کے ذرا ادھر بھیج دیں. وہ والے اپنے آپ کو ایلیویٹڈ فیل کریں گے کہ جی ہمیں بہتر پوزیشن دے دی گئی ہے, گورنمنٹ میں بہتر ہمیں رسپانسبلٹی دے دی گئی ہے, وہ اس کو ڈیلیور بھی کریں گے. اور جن کو یہ رسپانسبلٹی پچھلے 75 سال سے دی جا رہی ہے اور وہ اس کو مس یوز کرتے ہیں یا اس کا غلط استعمال کر کے اپنے ذاتی مفادات کے لیے اس کو استعمال کرتے ہیں پوزیشنز کو, ان کے لیے بھی ایک ہو جائے گا کہ یار اب آپ سائڈ لائن ہو جائیں گے, نیکسٹ کوئی اگر اس قسم کی حرکت کرے گا تو وہ بھی ڈیموٹ ہو جائے گا یا ادھر بھیجا جائے گا. یہاں پر ہماری سول بیوروکریسی نے ایک ٹیبو کریٹ کر رکھا ہے کہ جی اپنا سی ایس ایس والا تو جس محکمے میں مرضی چلا جا سکتا ہے, وہاں سے کوئی جو ہے یہ فلاں پوزیشنز پہ, کی پوزیشنز پہ, ان میں سے آدمی نہیں آ سکتے. حالانکہ آپ انڈیا کو اٹھا دے کہ وہاں پہ ایسا کوئی چکر نہیں ہے, وہاں پہ سارے یہ انٹرمنگل ہوتے رہتے ہیں, ان کے اپنا تبادلے بھی ہوتے رہتے ہیں, وہ ادھر سے ادھر جا سکتے ہیں, ادھر سے یہ والے ادھر آ سکتے ہیں. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ ہول ہارٹیڈلی کسی معاشرے میں بہتری لانا چاہتے ہیں تو گند کو صاف کرنا پڑے گا. ضروری نہیں ہے کہ آپ قتل و غارت کر دیں کہ جی پھانسی لگا دیں, مار دیں, جی یہ کر دیں, وہ کر دیں, نہیں ہے. ان کو ان کی ہٹائیں. اتنی بڑی ملک کی آبادی ہے, وہاں سے آپ پڑھے لکھے نوجوان بچوں کو آگے موقع دیں, تو میرے خیال میں یہ ایک طریقہ ہوگا کہ آپ معاشرے میں بہتری لانے کے لیے ایک کنکریٹ سٹیپ جو ہوگا یہ ثابت ہو سکتا ہے. پولیس پہ اتنا زیادہ کام نہیں ہوا گیا. اب یہ موٹر وے پولیس بھی تو ادھر کی ہے نا, ایگزسٹ کرتی ہے, تو یہ ممکن تھا کہ جی ہم پورے پنجاب میں سے کوئی ایک ڈویژن سلیکٹ کر لیتے اور پورے پنجاب میں سے ہم ڈھونڈ لیتے کہ جی کہاں سے ڈیڈ آنیسٹ بندے بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو ہم یہ ٹرانسفر تو میں کر سکتا ہوں نہیں ایز اے وزیر اعلیٰ یا میں چیف سیکرٹری میں رائٹ ہے نا جی. تو میرا اگر میں سیالکوٹ میں کوئی اچھا بندہ بیٹھا ہوا ہے میں اس کو اٹھا لوں, کوئی بیٹھا ہوا ہے فیصل آباد میں اس کو اٹھا کے ملتان ایک ڈسٹرکٹ کو میں ایگزمپلری بنا دوں, باقی سارے کرپٹ بیٹھے رہیں, شیخوپورہ میں بیٹھے رہیں, گجرانوالہ میں بیٹھے رہیں, ملتان میں میں نے بہترین ایگزامپل دے دینی ہے, رول ماڈل بنا دینا ہے. یہ اس طرح کا پھر دوسرا ضلع سلیکٹ کیا جاتا, پھر تیسرا ضلع سلیکٹ کیا جاتا. یہ پاسبلٹی تھی, یہ بھی ایکسرسائز نہیں کی گئی آپ کے چیف منسٹر صاحب کی بھی, اور آپ کے جو وزارت داخلہ ہے وہاں سے بھی, فیڈرل میں بھی نہیں کی گئی. جی میں اس کی آپ کو وجوہات بتا رہا ہوں. عمران خان صاحب خاص طور پہ وہ بہت زیادہ اس معاملے پہ ایڈوکیٹ تھے اداروں کے متعلق کہ جی اداروں کو کام کرنے کا موقع دیا جائے. اداروں کو کام کرنے کا موقع نہیں دیا گیا, اداروں کو پولیٹیسائز کیا گیا, ان سے جائز ناجائز کام کروائے گئے اپنے پولیٹیکل فیورز کے لیے, جس کی وجہ سے ادارے کمزور ہوئے. یہ ایک فیکٹر تو ہو سکتا ہے, لیکن اس کا بجائے یہ کہ خان صاحب کی اتنے لینینٹ ویو اور ایک بڑا جینون انہوں نے جو کوشش کی کہ معاشرے میں بہتری لانے کی کہ ایڈمنسٹریٹولی چیزیں بہتر ہو جائیں, اس کا الٹا ایڈوانٹیج لیا گیا. اور اس کا ایڈوانٹیج لے کے وہ مدر پیزا آزادی مل گئی کہ پہلے چلے پولیٹیکل کوئی بیٹھ کے لوگ ان کو پوچھ تو لیتے تھے کہ بھئی آپ یہ غلط کر رہے ہو, یہ صحیح کیا کر رہے ہو. ہمیں وہ بھی کہنے کا موقع جو ہے ہمارے ہاتھ سے لے لیا گیا. نتیجہ کیا ہوا کہ پھر وہ جو کچھ انہوں نے کیا پچھلے 2-3 سال میں, وہ مقصد ہے کہ اس کے نتائج جو ہیں وہ کوئی اتنے اچھے حوصلہ افزا نہیں تھے. کیوں کہ وہ تو کسی کو آنسریبل ہے نہیں. میں نے جیسے شروع میں ہی آپ کے ساتھ ڈسکشن میں بات کی تھی کہ جب تک پنشمنٹ اینڈ ریوارڈ, جب اللہ نے دنیا کریٹ کرتے ہوئے ایک چیز, ایک قانون بنا دی ہے, اب جب آپ اس قانون سے ہٹ کے چلیں گے تو پھر اس کے نتائج اچھے نہیں ہوں گے. اسی طرح سے ان کے ساتھ بھی پنشمنٹ اینڈ ریوارڈ کا جو ہے ہمارے لیے ایز اے پولیٹیشین, میں اگر اچھے کام کروں گا تو مجھے اگلی دفعہ لوگ ووٹ دے کے دوبارہ بنا دیں گے. اگر میں برے کام کروں گا تو لوگ اٹھا کے مجھے باہر پھینک دیں گے. تو مجھے پتہ ہے کہ یار میں اچھا کروں گا تو مجھے رسپانس اچھا آئے گا. بیوروکریسی واحد ہے کہ ان کا کوئی انٹرنل سسٹم بھی اپنا, یہ بجائے اس کے کہ اس کو کوئی سیٹ اپ کریں جس میں کہ پنشمنٹ اینڈ ریوارڈ کا کوئی اسٹرانگ وہ بنائے, ہرگز نہیں ہے. آپ ایک بندے کو تمام اس کی وٹنسز, اس کے تمام ثبوت ساتھ لگا کے حوالے کر دیں, میکسیمم وہ کیا ہو جاتا ہے جی سسپینڈ ہو گیا. اگر اس سے بھی بہت شدید ترین اس کو اگر پنشمنٹ مل گئی ہے جی اس کو جی ہم نے ڈسمسل فرام سروس دے دیا,
وہ جناب 6 مہینے کے بعد سروس ٹریبیونل سے دوبارہ بحال ہو کے ادھر سے وہ اپنا کھاتا ملاتا ہے، وہ بحال ہو کے وہ دوبارہ آ جاتا ہے معاشرے میں. تو ایسے دیکھیں ایسے معاملات نہیں چلتے. لیکن یہ ساری نیٹی گریٹیز کا جو ہے وہ علم اور تجربہ ہونا جو ہے وہ بہت لازم ہے. جب تک ان چیزوں کے آپ کو علم نہیں ہوگے تو آپ اس کو جو ہے پھر ان برائیوں کو ختم کرنے کے لیے یا ان کا علاج کرنے کے لیے پھر آپ کے پاس کوئی اچھے آئیڈیاز جو ہیں وہ نہیں آ سکتے. خان صاحب کا جو میری لیڈرشپ ہے تھرو آؤٹ ان کا زندگی کا جو ایکسپیرینس رہا ہے وہ مقصد ہے کہ ایک تو فرسٹ ورلڈ میں انہوں نے وقت گزارا، وہاں پہ قانون کی پاسداری ہے، وہاں پر پرسنل انٹیگریٹی ہے لوگوں میں، وہاں پہ مقصد ہے کہ یہ جو ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں وہ وہاں پہ نہیں ہوتا. وہاں پہ مقصد ہے قانون کی پاسداری بھی ہوتی ہے، باقی معاملات بھی. ان کی مورل ویلیوز بہت اوپر ہیں وہ. تو خان صاحب انہی ویلیوز کو لے کے بہت اچھی بات آ گئی یہاں پر، لیکن یہاں پر وہ ویلیوز کام نہیں کر سکتی جب تک اس ویلیو کا آپ بندہ پروڈیوس نہیں کریں گے. یہاں پر پورے کے پورا معاشرہ جس طرح میں نے کینسرائزڈ ہو چکا ہے، تو اس کو مقصد ہے کہ جب تک آپ ڈراسٹک میجر نہیں لیں گے اس وقت تک یہاں پہ یہ بگاڑ اور یہ چیزیں درست نہیں ہو سکتی. اچھا، اس میں جیسے آپ نے بتایا کہ یہ پورا معاشرہ کینسر زدہ ہو چکا ہے، کوئی ایک بازو ہو چکا ہوتا ہے، بندہ کہتا ہے بازو کاٹ دوں بندہ تو زندہ رہے گا، یا ایک پیر پرابلم کر رہا ہے تو اس کو بندہ کاٹ دیتا ہے کہ یہ باقی تو جسم تو زندہ ہے نا جی، بندہ بھی زندہ ہے. تو جو پوری باڈی کینسر زدہ ہو چکی ہوئی ہے تو اس کے لیے ابھی کیا ریکمنڈیشن ہے کہ شروع کہاں سے کریں، پہلا سٹیپ کیا لیا جائے؟ دیکھیں پہلا تو میں نے پہلے عرض کر دی ہے کہ سسٹم آف جسٹس کو ٹھیک ہے آپ مضبوط کریں، اور سسٹم آف جسٹس کو ججز کو وہ سیکیورٹی پرووائڈ کریں کہ کوئی تھرڈ پارٹی جو ہے ان کو ڈکٹیٹ نہ کر سکے، اور ان میں ججز میں اپنے اندر بھی اتنی موریلٹی ہو کہ وہ پاکستان کے قانون کو، پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کو اپ ہولڈ کرنے کے لیے کسی بھی حد تک قربانی دے سکنے کی جرت پیدا کریں. جیسے ارشد شریف نے بیٹھ کے پاکستان کا ایک محب وطن صحافی ہوتے ہوئے بھی اس نے اپنی جان کی قربانی دی ہے. اور اس کے اگر آپ لاسٹ یا سیکنڈ لاسٹ کوئی ایک انٹرویو دیکھیں جس میں وہ کہہ رہا تھا کہ جو اللہ نے وقت مقرر کیا ہے وہ فکس ہے. تو اس نے ڈٹرمنیشن، وہ لیول آف ڈٹرمنیشن چاہیے اس ملک کو، اس ملک کے معاملات کو درست کرنے کے لیے کہ زندگی موت میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور میں نے کسی کی ڈکٹیشن نہیں لینی. جو حق ہے اور جو سچ ہے میں نے اس پہ چلنا ہے. یہاں پہ تو پوزیشن یہ ہے کہ وہ اعظم سواتی نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے، ایک سٹیٹمنٹ کے خلاف ایک مقدمہ ہو سکتا ہے، اس کے خلاف 50 مقدمے، اور پورے پاکستان کے تھانوں میں مختلف ڈویژنز میں، مقصد ہے پروونسز میں بھی. یہ تو مقصد ہے جنگل کا قانون ہے، آپ جس کے مرضی لاگو کر دیں. پھر انسان اور حیوان میں فرق نہیں رہتا. اگر آپ جو انسان ہے جس حد تک جس کی جو غلطی ہو اس کی لمٹ تک اگر اس کو اس کی جزا اور سزا ہو جائے وہ تو ٹھیک ہے. یہ نہیں ہے کہ مقصد ہے کہ آپ اٹھ کے ایک طرف تو وہ لوگ جو کہ میں خود وٹنس ہوں جی کہ سابقہ اسپیکر تھے ہمارے پنجاب اپنا نیشنل اسمبلی کے، جب 26 فروری کو ہم نے رسپونڈ کیا تھا واپس انڈیا کو اور ان کے 2 طیارے مار گرائے تھے، تو اسپیکر قومی اسمبلی ہوتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ جی اس وقت کے جو آرمی چیف تھے اس کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں، ماتھے پہ پسینہ تھا. اب ان لوگوں کے ہاتھ اٹھا کے آپ یہ ملک کی باغ دوڑ دے رہے ہیں جو کہ پہلے دن سے آپ نے آپ کے ملک اور آپ کے قوم کی ایک فتح کی ہوئے ایک موقع کو جو ہے وہ اس کو شکست میں تبدیل کر رہے ہیں. اگر آپ کی یہ ویژن ہے، یہ سوچ ہے اور یہ آپ کا معیار ہے تو پھر اس ملک میں آپ پھر یہی کچھ ہی کر سکتے ہیں جو کر سکتے ہیں کہ بندوق آپ کے ہاتھ میں جس کو مرضی اڑا دیں، جس کو مرضی آپ وہ رکھ لیں اور پک اینڈ چوز کرتے رہیں. معاشرہ بلڈ نہیں ہوگا، پاکستان مضبوط اس سے نہیں ہوگا. آپ وقتی طور پہ ایز این انڈیویجول 1 اور 2 اور 3 جو بھی ہیں وہ مضبوط ہو سکتے ہیں. ملک اور معاشرے اس طرح نہیں ہوتے. ملک اور معاشرے انصاف پہ مبنی جب رولز اینڈ ریگولیشنز ہو اس پہ چلنے سے جو ہیں وہ پھر معاشرے مضبوط ہوا کرتے ہیں، ملک مضبوط ہوا کرتے ہیں. تو جس کی کہ پاکستان کو اشد ضرورت ہے. اچھا، یہ خان صاحب 18 کے الیکشن کی تیاری کر رہے تھے تو اس وقت ان کا ایک بڑا زبردست انہوں نے موومنٹ بنائی ہوئی تھی کہ جی میں
یونین کونسل لیول تک پنچایت سسٹم کو انٹروڈیوس کروائیں گے، تاکہ وہاں پہ اس یونین کونسل کے جو لوگ ہیں وہ 5,000 ہیں، 10,000 ہیں، وہاں کا ایک گروپ ایلوکیٹ ہو جائے گا، وہ بیٹھ کے اس یونین کونسل کے اس لوگوں کے، اپنے وسیب کے، اپنے ہمسایوں کے سب کے مسائل حل کرے گا. کہیں جھگڑا ہو گیا ہے، کہیں قبضہ ہو گیا ہے، کوئی ایشوز تھے تھوڑے بہت، وہ وہیں پنچایت سسٹم میں بیٹھ کے اس کو سزا بھی دی جائے گی اور وہاں پہ فیصلے بھی اچھے اچھے کیے جائیں گے اور فوراً ہو جائیں گے. کجا کہ جی آپ تھانے جائیں، پرچہ کٹوائیں، پھر جیل ہے، پھر کچہریاں ہیں، پھر وکیل ہیں. تو یہ بہت بڑا ایک گیپ تھا جو خان صاحب اس کو ان ون گو میں ریڈیوس کر کے اور بہت ایکوریٹ اور ہائی پرفارمنس ریزلٹس کا پلان کر رہے تھے. اس پہ بھی کچھ کام میں ابھی 3 سال. میں آپ کو بتاتا ہوں نا جی، جب معاشرہ ٹوٹل بگاڑ کا طرف جا رہا ہو، انہوں نے کیا کیا کہ پولیس کے ہر تھانے میں انہوں نے وہ رکھ دیے تھے کہ جی اتنے افراد جو ہیں وہ بیٹھ کے یہ پنچایتی نظام کو اسٹرینگتھن کریں گے اور یہ برج کریں گے، یہ جو ہر چیز میں پولیس کو ملوث کرنے کے معاملات ہیں، یا وہ اپنی فائنڈنگ دے کے ریکمینڈ کر کے تو وہ بہتر اسسٹ کر سکیں گے پولیس کو کہ اصل حقائق ہیں کیا. تو اس میں پولیس والوں نے کیا کیا کہ یہ تو ایک تھرڈ فورس بیچ میں آ رہی ہے، تو انہوں نے اٹھا کے جو ان کے ٹاؤٹس تھے نا جی تھانوں کے، ان ٹاؤٹس کو نامینیٹ کر کے دے دیا کہ جی یہ فلاں صاحب جو ہیں یہ بھی اس معاشرے کے بہت باعزت انسان ہے، فلاں بھی بہت مقصد ہے کہ وہی لوگ، مقصد ہے، میں ہمیشہ مثال دیتا ہوں کہ جلے دے رائیں ہوئے چور تھے ہوئے سائیں، وہ یہ پوزیشن ہوئی تھی کہ مقصد ہے جب آپ کی نیت ہی ٹھیک نہیں ہے معاملات کو درست کرنے کی، خان صاحب جتنے مرضی سرمن دیتے رہیں، اگر وہ نیچے عمل درآمد کرنے والے جو ہیں ان کی نیتیں ہی خراب ہیں تو وہ ان کی ہوئی محنت یا ان کے وہ تھاٹ پروسیس جو ہے یا جو اس پہ امپلیمنٹیشن کرنے والے، ہمارا ملک کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ امپلیمنٹیشن میں ہم نے بری طرح سے فیل ہوئے ہیں. اگر امپلیمنٹیشن فیز پہ بزدار صاحب کا بھی کوئی عمل دخل ہے؟ جی بزدار صاحب کا بھی کوئی عمل دخل ہے؟ ڈیفینیٹلی میں دیکھیں، میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ بزدار صاحب کی کوالیفیکیشن، ان کا ایکسپیرینس، ان کا ایکسپوئر اس حد تک نہیں تھا کہ اتنے بڑی سیٹ پہ بیٹھ کے وہ پنجاب کو جو ہے جس وہ ایک سپارک چاہیے تھا اس کو چلانے کے لیے، ایڈمنسٹریٹو ایکسپیرینس، ایکسپوئر چاہیے تھا، وہ ان کے پاس موجود نہیں تھا اور پھر وہ افسروں کے ہاتھوں میں بھی کھیلے اور پتہ نہیں کیا سے کیا کچھ ہوتا گیا. وہ جو دیکھیں جب تک غلطی انسان اپنی نہیں مانیں گے تو پھر اس میں بہتری کے چانسز نہیں آ سکتے. اگر نیکسٹ ہمیں قدرت موقع دیتی ہے تو ہمیں پھر جو ہے بہتر لوگوں کو، دیکھیں قانون قدرت ہے بڑا سمپل کہ جو بوئیں گے آپ وہ کاٹیں گے. تو جب تک آپ میرٹ کو انشور نہیں کریں گے اور میرٹ پہ لوگ آگے نہیں لائیں گے ایز اے چیف منسٹر، ایز مقصد ہے کسی بھی پوزیشن پہ میرٹ کے مطابق اگر لوگ نہیں آئیں گے، صرف پرسنل پسند یا ناپسند یا اس پہ آئیں گے، تو پھر اس قسم کے تجربات سے تو پھر یہی کچھ ہی حاصل ہوگا جو ہوا ہے. میری پرسنل بھی یہی تھا کہ جی میں نے جتنے بھی لوگوں کے ساتھ، کیونکہ ہم ملتے ہیں، لوگوں سے ڈسکس کرتے ہیں، تو اس میں بھی ان کا یہی تھا کہ جی اگر صرف پورے پنجاب میں صرف ایک پولیس ڈپارٹمنٹ کو بہتر کر دیا جاتا تو بہت زیادہ ریزلٹس اچھے ہونے تھے. اور اس میں اس کو ٹھیک نہ کرنے کی وجہ بزدار صاحب کا وہ آپ بتا چکے ہیں کہ اس میں وہ سپارک اور وہ ویژن، اس کا ایکسپوجر ہی نہیں تھا کہ جی میں نے کوئی آئیڈیلائز سوسائٹی دیکھی ہوئی ہو کہ جی میں اس کو اپلائی کروں، چلو ایک ڈویژن پہ ہی میں کر لوں. نہیں، وہ چلیں ایک تو دیکھ کے ہوتا ہے، ایک انسان کی گاڈ گفٹڈ ویژنری سوچ بھی ہوتی ہے کہ آپ طریقہ نکالتے ہیں اس کو چیزوں کو درست کرنے کا. میں نے ان کو ملا ہوں تو میں نے تو ان میں کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی کہ جس میں کہ مجھے کوئی اتنے ویژنری وہ مجھے نظر آئے ہوں کہ کوئی اور اپنے سوسائٹی کے مطابق کوئی اس میں سے ایسے راستہ نکال دیتے کہ معاملات کو بہتری کی طرف جاتے. ایسا نہیں ہو سکا انفارچونیٹلی. اچھا، جنوبی پنجاب صوبہ، اس پہ بھی کام نہیں کیا گیا. دیکھیں جنوبی پنجاب صوبہ ہماری جو ہے وہ مینیفیسٹو کا حصہ ہے. اس پہ 100% جتنے مخلص ہو کے ہم کر رہے ہیں. اگر 2022 میں یا 23 میں اب الیکشنز ہو جاتی ہیں
اور اللہ کے کرم سے جس طرح سے جس ریشو سے لوگوں نے یہ رسپونڈ کیا ہے یہ سابقہ الیکشنز میں، اس طریقے سے رسپونڈ کر جاتے ہیں تو میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کہ ہم جنوبی پنجاب صوبہ بنا جائیں گے، کیونکہ اس کے لیے بیسک ریکوائرمنٹ ہے 2/3 میجورٹی کی۔ اگر آپ کے پاس 2/3 میجورٹی ہے تو آپ پھر جو ہے وہ قانون پاس کر سکتے ہیں جس کے تحت کہ ایک صوبے کو 2 صوبوں میں سپلٹ کیا جا سکتا ہے، پھر وہ اوپر جائے گا فیڈرل گورنمنٹ میں، اور پھر فیڈریشن جو ہے اس کو ایکسیپٹ کر کے جی 2/3 میجورٹی پنجاب میں 2/3 میجورٹی منیمم پنجاب میں چاہیے، سٹیپ 1 کہ آپ اس کو مقصد ہے یہاں پر پاس کرا کے پھر آپ اس کو سینٹر میں بھیجیں گے، سینٹر میں جو ہے وہ میجورٹی کے خان صاحب 2/3 میجورٹی نہیں تھی جی تو بہت سارے مسائل پہ قانون سازی ہوئی ہے جس میں پیپل پارٹی نے بھی آپ کا ساتھ دیا ہے، مسلم لیگ نون نے بھی ساتھ دیا ہے، تو سیاست تو یہی ہے نا جی۔ نہیں، یہ سیاست نہیں ہے۔ دیکھیں، ایک تو جنوبی پنجاب کا جو بننا تھا اس کو مکس اپ کیا گیا کہ جی وہ ایک بندہ باولپور کو کھڑا کر دیا گیا بیچ میں، وہاں پہ وہ طارق بشیر چیمہ صاحب ہیں، تو وہ اپنے ذاتی مفادات کے لیے اٹھ کے وہ بیچ میں ہر وقت ٹانگ اڑاتے رہتے تھے کہ جی نہیں ہمیں۔ اب مجھے آپ بتائیں ایک ڈویژن کا ایک صوبہ بن سکتا ہے؟ ایڈمنسٹریٹیولی وائبلٹی نہیں بنتی اس نہیں، وہ تو کلیم کرتے ہیں ملتان بھی باولپور کا پارٹ ہے۔ نہیں، وہ نہیں کلیم کرتا، وہ کہہ رہا تھا جی ہم گیلانیوں قریشیوں کے اپنا وہ نہیں رہنا چاہتے، مقصد ہے کہ وہ ایک پولیٹیکل سٹیٹمنٹ دیتے تھے جان بوجھ کے، اس میں کسی کا کوئی وہ نہیں ہے گیلانی قریشی کا، لیکن ان کی مقصد ہے کہ ان کو ایک بنا کے پیس پیش کیا گیا جو کہ ہر وقت اس معاملے میں جب بھی کوئی پروگریس ہونے لگتی تو وہ اس میں ہرڈل کریٹ کر دیتے تھے، کیونکہ خود مائگریٹ ہو گیا تھے اپر پنجاب سے، اور یہاں پر آ کے وہ جو ہے اپنے آپ کو جناب وہ سن آف دا سوئل اور یہ وہ ساری ادھر وہ کہانیاں گھڑ رہے تھے، لیکن ایسا ہے نہیں۔ لیکن کانسٹیٹیوشنلی آپ کو 2/3 میجورٹی چاہیے۔ کسی بھی صوبے کو اگر آپ فردر ان کی سب ڈویژن کرنا چاہتے ہیں، اس میں سے 1 سے 2 یا 3 صوبے بنانا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے 2/3 میجورٹی اسی صوبے سے اس کا اجازت نامہ وہ جو پاس ہونا، ریزولوشن پاس ہونا بہت ضروری ہے۔ پھر اوپر جو ہے میرے خیال میں وہ سمپل میجورٹی کے ساتھ بھی جو ہے وہ اس کو وہ کیا جا سکتا ہے، وہ اور انشاءاللہ ہم کریں گے۔ اچھا، الیکشن کب تک دیکھ رہے ہیں؟ الیکشنز کے حوالے سے ویسے تو روٹین میں جیسے الیکشنز ہوتی ہیں وہ ہو سکتے ہیں، لیکن اس وقت پاکستان کو ارلی الیکشنز کی ضرورت اس لیے ہے کہ ملک کے جو معاشی حالات ہیں وہ اس حد تک قدرگو قسم کی سچویشن میں ہے کہ یہاں پر اگر جتنا جلدی الیکشن ہوگا تو پھر سٹیبلٹی آئے گی۔ سٹیبلٹی اگر پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہے تو معاشی سٹیبلٹی بھی اس کے ساتھ انٹر لنکڈ ہے، پھر وہ بہتری نہیں آ سکتی۔ تو اس وقت جو ایشو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ کس نے گورنمنٹ میں بننا ہے یا کس نے نہیں بننا، سب سے پہلے پاکستان کو رکھنا چاہیے، اور پاکستان کے مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے جتنے جلدی اور یہ الیکشنز کا انعقاد ہو جائے اتنا ہی زیادہ پاکستان کے لیے بہتر ہوگا۔ خان صاحب، ہم پریویس اگر ہم پاکستان کی ہسٹری کو دیکھیں تو بہت ساری ہم نے بیڈ ڈیسیجنز کیے، بہت ساری روایات بھی غلط ڈالی۔ ڈو یو تھنک اٹ از رائٹ کہ جی ہم ابھی پاکستان کی اکنامک کنڈیشن کو بیس بنا کے ٹینیور کو ریڈیوس کر کے ارلی الیکشن کی طرف جانا چاہ رہے ہیں؟ ارلی الیکشن ہو جاتے ہیں، ٹھیک، اسی جنوری فیبرری میں ڈیٹ اناؤنس ہو جاتی ہے اور ارلی الیکشن ہو جاتے ہیں اور آپ کی حکومت آ جاتی ہے۔ 3 سال کے بعد اپوزیشن سٹینڈ کرتی ہے کہ جی اکنامک کنڈیشن ٹھیک نہیں ہے، الیکشن کروائے جائیں، دین واٹ ول بی یور رسپانس؟ دیکھیں، اس میں ریالٹی کو تو آپ مد نظر رکھیں گے نا۔ 9 اپریل کو جس وقت ہم چھوڑ کے گئے ہیں، میں کہہ رہا ہوں 6.1 اور 2 پہ آپ کی جی ڈی پی گروتھ تھی۔ جی ہاں، سیکنڈ ایئر کی تھی۔ سیکنڈ ایئر کی، اچھا، اس میں آپ کے 2 سال کے آپ یہ اٹھا کے دیکھیں کہ 2 سال آپ میں کووڈ بھی آپ نے برداشت کیا، اس کے باوجود آپ کی ہماری معاشی پالیسیاں ٹھیک تھیں تو اکانومی بہتری کی طرف جا رہی تھی۔ اس کے بعد یہ 7 مہینے میں آئے ہیں، میرے خیال میں اب 0.5% پہ اس کے آپ کی اکنامک گروتھ ہے، جی ڈی پی گروتھ جو ہے۔ تو اگر ہم نہیں ڈیلیور کریں گے
تو پھر یقیناً اگر وہ کرتے ہیں تو ان کی جسٹیفائڈ ہوگی، کیونکہ اصل چیز تو ملک ہے اور قوم ہے۔ اگر وہ ہم کوئی ایسے قسم کے معاملات کرتے ہیں کہ ہمیں ملک سنبھالنا ہی نہیں آتا، ملک کو سنوارنا ہی نہیں آتا، لیکن صرف اس لیے بیٹھے رہیں کہ جی وہ 5 سال ہم نے پورے کر رہے ہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ الیکشنز کروائے کہ اس لیے جاتے ہیں، بہتر ایڈمنسٹریشن کے لیے، بہتر ملک کو چلانے کے لیے ہوتے ہیں۔ تو اس مڈ ٹرم بھی لوگوں میں قوموں کے الیکشنز ہوئی ہیں، مڈ ٹرم الیکشنز ہو جایا کرتے ہیں، وہ ایشو نہیں ہے۔ اگر واقعی معیشت ہم آتے ہیں، اگر ہمارے آنے کے باوجود ہم نہیں سنبھال سکتے اور کوئی الٹرنیٹ اس سے بہتر آتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ جی فوری طور پہ دوبارہ الیکشن ہونے چاہیے، تو اس میں کوئی ایسا ایشو تو نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن کیونکہ ہم نے ثابت کیا ہے کہ ہم نے ان کو آؤٹ پرفارم کیا ہے، ہم نے بہتر پرفارمنس دی ہے معاشی طور پہ بھی، باقی معاملات میں بھی، چاہے ہماری رفتار کم ہو، لیکن ہم نے ہر فیلڈ میں، ہر اس میں جو ہے سیکٹر میں ہم نے امپرومنٹ دکھائی ہے۔ جابس کے حوالے سے، امپلائمنٹ کی ہو گئی، مقصد ہے آپ کی باقی بھی جو بھی معاملات تھے ان میں ہمارا بہتری، ہماری تمام انوائرمنٹل پہ کام کیا گیا۔ ڈیم کا آپ بتا رہے تھے کہ جی ڈیم پہ انوائرمنٹل پہ تو ابھی آپ کی پورے ورلڈ آپ کو ریکگنائز کر رہا ہے، خان صاحب کی ایکشن کو۔ اپنا بلین ٹری والا معاملہ ہو گیا، باقی جو اب خان صاحب یہ کر رہے تھے، یہ جو اپنا گھر ہر بندے کے لیے یہ پروجیکٹ کر رہے تھے، مقصد ہے کہ ان کا ٹوٹل جو کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ پبلک کا پیسہ ہے، پبلک کے ریسورسز ہیں، یہ ان کے مالک ہیں، یہ واپس ون وے اور دی ادر انہی پر ہی دوبارہ لگائے جائیں۔ فلائی ریاست کا کانسیپٹ تو یہی تھا جی، نہ کہ چند خاندانوں کے اپنا شکنجے میں آ جائے پورے ملک کا نظام ہو، یا مسافر خانہ بنائیں، آپ لنگر خانہ بنائیں، آپ ان کو گھر دیں۔ فلائی ریاست کا تو یہی تھا۔ صحت کارڈ آپ کا اب دیکھ لیں بہت بڑا آپ کے سامنے ہے جی، صحت کارڈ آپ اٹھا کے دیکھ لیں۔ میں اپنی ایک عزیزہ کو لے کے گیا تو انہوں نے کہا جی ہاسپٹل میں جگہ نہیں ہے۔ میں نے کہا یار کیا ہو گیا؟ انہوں نے کہا جی وہ صحت کارڈ والے آئے ہوئے ہیں۔ دیکھیں نا، اب ایک غریب آدمی کو تو یہ فیسلٹی اویلیبل نہیں تھی۔ آج ماشاء اللہ اچھے ہاسپٹل میں جا کے علاج کروا سکتا ہے، اچھے ہاسپٹل میں علاج کروا سکتا ہے۔ اسی طرح یہ مہنگائی کی وجہ سے پرائس انفلیشن جو ہوئی ہے، جب ہمارا دور آیا تھا تو ہم نے آپ کو جو ہے جی راشن کارڈ دے دیا تھا، اب بھی راشن کارڈ دوبارہ ہم نے آگے دوبارہ چلوا دیا ہے، صحت کارڈ بھی دوبارہ چلوا دیا ہے۔ تو مقصد ہے کہ دولت جو ایکیومولیٹ ہو، اکٹھی ہو، پھر اس کو آپ ایون کرنے کی، ڈسٹریبیوشن کی کوشش کریں تاکہ تمام لوگوں میں وہ بٹے اور تمام لوگ اس کا مفاد اٹھا سکیں، بجائے چند خاندان اس کو اپنی وراثت بنانے کے۔ ٹھیک ہے، ابھی گفتگو تو بڑی مزیدار، دل نہیں کر رہا اس کو، لیکن ٹائم ہمارے لیے انسٹرکشنز مل رہی ہیں کہ جی وائنڈ اپ کریں۔ آپ کی پارٹی کلیم کرتی ہے یوتھ کے ساتھ، جی نوجوان نسل کے ساتھ، تو ہمارے چینل کے تھرو آپ نوجوان نسل کو کوئی پیغام دینا چاہیں؟ جی بالکل، میں یہ کہنا چاہوں گا کہ کسی نے آپ کو پلیٹ میں رکھ کر کچھ نہیں دینا۔ دنیا میں جو کچھ بھی آپ نے حاصل کرنا ہے اپنے محنت سے اور اپنے زور بازو سے کرنا ہے۔ پاکستان کے لیے، پاکستان میں انصاف کے نظام کے لیے آپ کو اٹھ کے کھڑا ہونا پڑے گا اور پاکستان کے لیے کام کرنا پڑے گا۔ اور یہ جد و جہد جو ہے اس میں ہر یوتھ کے فرد کو جو ہے وہ اس میں حصہ لینا چاہیے بڑھ چڑھ کے، تاکہ ہم ایک مستقبل کی جو ہے وہ ایک تابناک اور ایک مضبوط ترین پاکستان کو آنے والی نسلوں کے لیے چھوڑ کے جائیں۔ جی بہت شکریہ خان صاحب۔ ناظرین، یہ آج کا پروگرام تھا، اس میں جو اینڈ ہے وہ خان صاحب کے جو انہوں نے جو بتایا ہے، تھیوری پیش کی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، پنشمنٹ اینڈ ریوارڈ۔ ہمیں اپنے لیے یہ رولز فالو کرنے پڑیں گے، اپنے اوپر یہ قانون لاگو کرنا پڑے گا کہ اگر ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں، ہمارے گھر میں، ہمارے شہر میں کوئی بندہ اچھا کام کر رہا ہے تو ہمیں اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، اور اگر کوئی بندہ برا کام کر رہا ہے، غلط کام کر رہا ہے، تو ہمیں اس کے سامنے کھڑے ہونا چاہیے۔ اور ایمان کی جو طاقتور جو حیثیت ہے، جو اصل ہے، وہ یہی ہے کہ اگر آپ کوئی غلط کام ہوتا دیکھیں تو آپ اپنے بازو سے، طاقت سے آپ اس کو روکیں، اور یہی پنشمنٹ کا سسٹم ہے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا، محترم ترین کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔